الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات پڑھ دینا ارباب اعضاء اشرا محرم الحرام جس آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے ہمارا موضوع تھا سچوں کی شان اور سچوں کا پیغام کہ جس میں الحمدللہ آپ مسلسل سماعت فرما رہی ہیں۔ آج اس عشرے کی 8ویں مجلس ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وحید بھائی اللہم صلی علیہ۔ لہٰذا آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں کہ سید الرسول کی زبانی نبی نے صدیقین، صادقین اور سچوں کا تعارف کیسے کریں۔ یقیناً جو سچے ہوتے ہیں، جو صادقین ہوتے ہیں، وہ مجموعہ فضائل و کمالات بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ یہ ہے کہ میں اور آپ کسی کو سچا ہونے کی سند دے دیں، لیکن ایک مرتبہ یہ ہے کہ کسی کے حق میں اللہ سند پیش کر دے اور نبی اس سند والوں کا تعارف کرا دے، پوری کائنات مل جائے کسی کی صداقت کی گواہی دے، اس کی صداقت وہ اس معیار پر نہیں ہے جس کی صداقت کی گواہیاں اللہ قرآن میں پیش کر دے، جس کی صداقت کا اعلان نبی خود میدان میں کر دے کہ سچے کون ہیں۔ لہذا آج دنیا یہ اعتراض کرتی ہے کہ آل محمد کے چاہنے والے یہ اپنی دعاؤں میں محمد و آل محمد کو وسیلہ کیوں بناتے ہیں۔ ہم اہل بیت اطہار کو، نبی اور نبی کی پاک اہل بیت کو جو دعا میں وسیلہ بناتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بنا رہے بلکہ سنت سے ثابت ہے۔ اور سید الرسول کی یہ روایت طرفین یعنی سنی شیعہ سب علماء نے نقل کی، زبان وحی سے فرمایا من ترک سنتی فلیس منا، اور مسلمانوں یاد رکھو جس نے مجھ نبی کی ایک سنت کو بھی چھوڑ دیا وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی میرا کلمہ گو نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں نبی کی سنت میں سے کیا ہے۔ علماء اسلام کی اپنی کتابوں کی طرف اگر ہم ملاحظہ کریں تو ہمیں سنت کے کتنے نمونے نظر آتے ہیں۔ علماء اہل سنت کے بزرگان نے توسل، باب توسل پہ کتابیں تالیف کی ہیں، اور
وہ روایات شاہد ہیں جس میں توسل اور وسیلے کے جواز پر عقلی دلیلیں بھی پیش کی ہیں اور احادیث بھی بیان کی ہیں، اور قرآن کی سب سے بڑی جو ہمارے پاس دلیل ہے قرآن کی آیات بھی پیش کی ہیں۔ لہذا اگر ہم انبیاء ما سبق کی سیرت کی طرف دیکھیں تو سب سے پہلے حضرت آدم جب ان سے ترک اولا ہوا، اب حضرت آدم اپنے گناہ، اس کو ہم گناہ تو نہیں کہتے، چونکہ ہم انبیاء کی اس غلطی کو ترک اولا سے تعبیر کرتے ہیں، اور وہ ترک اولا نبی اللہ کی بارگاہ میں گناہ سمجھتا ہے، یعنی جس فعل کا، جس کام کا ترک کرنا افضل ہوتا ہے وہ گناہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے عصمت انبیاء۔ لہذا حضرت آدم سے ترک اولا ہوا، اب وہ یہ سمجھے، خبر مل گئی، مطلع ہو گئے، متوجہ ہو گئے، یہ مجھ سے ترک اولا سرزد ہوا ہے، جو میرے حق میں بہتر نہ تھا، لیکن پھر بھی قرب الہی کے لیے گریہ شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، اے بار الہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت آدم مسلسل دعائیں کر رہے ہیں، مسلسل گریہ کر رہے ہیں، لیکن جس دن حضرت آدم نے اپنی دعا میں یہ فرمایا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد ان تغفر لی، اے بار الہ تجھے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، میرے سارے گناہ معاف فرما، میرے ترک اولا کا گناہ معاف فرما۔ تو پروردگار کی طرف سے خطاب ہوا، اے آدم تو نے کب یہ جانا کہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے اور اس کی پاک آل ہے؟ کہا بار الہ جب تو نے مجھے خلق کیا، میں نے اپنی نگاہ عرش کی طرف جب کی، بلندی کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا عرش پر مجھے کچھ نور نظر آئے اور کچھ ہستیوں کے نام نظر آئے، جو میں نے سمجھا تیری نگاہ میں اگر کوئی محبوب ہے تو وہ محمد و آل محمد ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم اپنے ترک اولا کی بخشش کا سوال کر رہے ہیں، محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر۔ حضرت نوح اپنی قوم کے چند بچے ہوئے افراد کو کشتی میں بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، جب بھنور میں پھنسی نبی خدا کو کچھ سمجھ نہ آیا، خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا، اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، اور میرا اللہ تجھے محمد و اہل بیت کے حق کا واسطہ مجھے اور میری کشتی کو اس بھنور سے نجات دے۔ اللہ نے پاک ہستیوں کے اسماء کے صدقے میں نجات بخشی۔ پھر وقت گزرا، حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، جب آگ میں جا رہے ہیں قرآن کی آواز یہ ہے کہ جب ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں اور ادھر سے جبرائیل امین بھی آ رہے ہیں کہ نصرت اور مدد چاہیے، لیکن ادھر سے ابراہیم نبی انہیں روک رہے ہیں۔ ابراہیم کا ایمان اتنا مضبوط ہے، میں سوال کروں گا تو اپنے اللہ سے کروں گا، لیکن ابراہیم نے جب رب کی بارگاہ میں سوال کیا تو کیسے کیا؟ روایت کا جملہ فرمایا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد نجنی من النار، اے بار الہ تجھے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، میرے لیے یہ آگ ٹھنڈی کر دے، میرے لیے مجھے آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔
اللہ نے اس واسطے کے وسیلے سے آگ ٹھنڈی کر دی۔ اور پھر وقت گزرا، آیا وقت حضرت موسیٰ جو دربار فرعون میں حضرت موسیٰ خوف زدہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے جادوگر موجود ہیں، لیکن ایک اطمینان ذات خدا پہ بھی ہے۔ جب دیکھا فرعون ہے، دربار میں جادوگر ہیں، سارے فرعون کے انصار و اعوان ہیں، اللہ کا نمائندہ تنہا ہے، ساتھ میں فقط ایک ہے جو نبی کا وزیر ہے۔ بس ایک اور تسلی ہے، جس اللہ نے بھیجا ہے اور جو اس کے نمائندہ برحق ہیں، اگر ان کا ساتھ رہے موسیٰ کا خوف بھی دور ہو رہا ہے۔ ادھر سے فرعون کو ناز اپنے جادوگروں پہ ہے، ادھر سے موسیٰ کو ناز محمد والے محمد پہ ہے۔ دربار فرعون میں ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا، اور یہ سارے فرعونی دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے جادو کی تیاری کر رہے ہیں، اور موسیٰ اپنے ہاتھوں کو بلند کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، اے بار الہ تجھے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس خوف میں امن عطا فرما۔ صلوات پڑھ دیں محمد یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ نبیوں نے بھی مشکل وقت میں اگر وسیلہ بنایا ہے اللہ کی بارگاہ میں محمد والے محمد کو، گویا انبیاء نے بھی بتا دیا اے دنیا والو، مرکز ذات الہی ہے اور وسیلہ محمد والے محمد ہے۔ اور تاریخ کے وقت گواہ ہیں، اور یہ مشہور ہے۔ میں نے پچھلے سال ایک روایت تفسیر سے ذکر کی تھی، لیکن آج ایک اور روایت ہے جسے علماء نے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں مشہور تھا رسول کی زندگی میں، جب بھی نبی کی خدمت میں کوئی بیمار آتا، کوئی تنگ دست آتا، کوئی بدحال آتا، کوئی مقروض آتا، کوئی بے اولاد آتا، کوئی کسی خوف میں ہوتا، کوئی کسی مشکل میں ہوتا، جب بھی آنے والا ہوتا، جس قوم سے آتا، جس زبان سے آتا، جس قبیلے سے آتا، نبی ہر ایک کے آنے پہ، ہر ایک مشکل میں مبتلا ہونے والے کے حق میں جب وہ التماس کرتے یا رحمت للعالمین ہمارے حق میں دعا کریں، نبی ہاتھوں کو بلند کرتے، اصحاب ہاتھوں کو بلند کرتے، آنے والا ہاتھوں کو بلند کرتا، نبی فرماتے اللہم ارحم علی فلاں بحق علی ابن ابی طالب۔ یا علی، اے پالنے والے تجھے علی کی عزت کا واسطہ اس کی ساری مشکلیں ٹال دے، اس کی ساری مشکلیں ٹال دے۔ اور روایت کہتی ہے ایک مرتبہ خود نبی بھی بیمار پڑ گئے، اللہ اکبر۔ اور روایت کو نقل کیا ہے علماء اہل سنت نے، نبی بیمار ہے اور نبی کا صحابی اس روایت کا ناقل ہے، نقل کرنے والا نہ نبی ہے، نقل کرنے والا نہ امام علی ہے، نقل کرنے والا ہے صحابی رسول۔ روایت کو نقل کیے علماء اہل سنت نے، نبی بیمار ہے، وہ صحابی تیمارداری کے لیے آیا ہے، وہ نبی کے پاس بیٹھا ہے، یا اتنے میں علی حیدر کرار تشریف لائے۔ جب سید الرسل کے قریب آئے، رسول بستر پر سوئے ہوئے ہیں، چادر کو اوڑے ہوئے ہیں، علی مولا نے اپنا ہاتھ سید الرسل کے سینے پہ رکھا اور فرمایا اے درد، اے بخار، سید الرسل کو چھوڑ دے۔
हाज़ा अब्दुल्लाह व रसूलो, ये अल्लाह का अब्द और रसूल है। लिहाजा अली का अभी ये कहना था। रिवायत कहती है अभी अली हैदर कर्रार की जुबान से ये जुमले तमाम हुए। सैयद और रसूल अपनी ऊपर से चादर को उतार कर उठ बैठे। सहाबी नबी कहता है ऐसे लगता है कि शायद एक लम्हे के लिए भी नबी बीमार न हुए हो। सैयद और रसूल को भी अली के दस्ते मुबारक के सदके में अल्लाह शिफा अता करता। ये वो हस्तियां अल्लाह ने इनके वजूद को मुबारक रखा है। बहरहाल आपके शहर जंग में बहुत अल्लाह वाले भी बड़े रहते हैं। अभी हम कुछ दिन बल्कि रोज जिस सफर से आते हैं रास्ते में एक मस्जिद तामीर हो रही है उम्मुल मोमिनीन के नाम पे। और जब मैंने पोस्टर देखा थोड़ी सी हंसी भी आई और थोड़ा सा फिक्र भी किया। चाहता हूं थोड़ा सा एक पैगाम मिल जाए। मस्जिद तामीर हो रही है उम्मुल मोमिनीन के नाम पे और उसके ऊपर तहरीर है। आजकल लोग बड़ा अपने आप को मवाहिद और तौहीद परस्त, उसके ऊपर बहुत बड़ा पैना फ्लेक्स पे लिखा हुआ है या अल्लाह मदद, यानी हमारा ईमान है मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी है। न नबी बतौरे वसीला मदद कर सकते हैं, न अली और औलाद अली बतौरे वसीला कर सकते हैं। लेकिन मुझे हैरानगी हुई, मदद मांग रहे हैं अल्लाह से, नीचे लिखा है मुसलमानों से तामीर के सिलसिले में मदद की अपील की जाती है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई। अपने ईमान में बता रहे हैं मदद सिर्फ अल्लाह करता है और जब उम्मुल मोमिनीन के नाम पे मस्जिद बनाएं तो फिर लोगों से चंदा करें। वैसे अल्लाह की मदद है और मस्जिद की तामीर में लोग मदद करें। भाई अल्लाह की मदद के कायल तो हम भी हैं, अल्लाह की मदद के कायल हम भी हैं। अल्लाह की मदद हम सबका ईमान है। हम तो दिन में 5 वक्त नमाज में भी अल्लाह से मदद तलब करते हैं। हमारा तो ईमान है। लेकिन मुझे हैरानगी हुई, ये ईमान अल्लाह की मदद से अब हम लोगों की मदद में आ गए। मुझे इतना कह दीजिए कि अगर मुसलमानों की मां के नाम पर मस्जिद बनानी हो तो आम लोगों से मदद मांगे तो ये जायज है। और अगर नबी के दीन पे अमल करना हो अली और औलाद अली से मदद मांगे तो ये कैसे बिदअत हो जाता है। या अली, हम या अली मदद अल्लाह समझ कर नहीं कहते। हम दुनिया वालों को बता देना चाहते हैं हम या रसूल अल्लाह मदद अल्लाह समझ कर नहीं कहते। जब आप किसी को कहते हैं जरा मेरी हेल्प करें, आप कोई अलयाज बिल्लाह अल्लाह की मदद के मुनकिर हो रहे हैं। आप अपने दुनियावी कामों में भी लोगों से मदद मांगते हैं। हम नबी और औलाद नबी से जो मदद मांगते हैं बतौरे वसीला मांगते हैं। और मेरा मौजू आज या अली मदद नहीं है, अगरचे मेरा इरादा था इस साल गुफ्तगू करूं, लेकिन ये बानियान मजलिस अज़ा सादात की मोहब्बत है कि अगले साल भी इंशाअल्लाह खिदमत यहाँ देने का शर्फ रहेगा। और इंशाअल्लाह एक हमारी स्पीच खुद इसी मौजू पे आएगी। बस एक जुमला ये है, और मेरा दोस्त हम तो आज कहीं जा रही मदद, वो अली ने तो उस वक्त मदद कर दी जब हमने मदद मांगी नहीं थी। अल्लाह के दीन को फैलाकर
یہ کتنی بڑی دین خدا کی مدد کی ہے، اور علی کی اس مدد کے وسیلے سے آج مسلمان نمازی ہیں، علی کی اس مدد کے ذریعے سے آج مسجدیں آباد ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وحید۔ لہذا سید الرسل کی ذات یا محمد وآل محمد اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یعنی محمد وآل محمد وسیلہ ہیں، اب نبی نے بھی اپنی آل کو وسیلہ بنایا۔ کیسے؟ تاریخ گواہ ہے، علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر الکبیر میں یہ نقل کیا کہ جب آیہ مباہلہ کو ذکر کیا، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آیہ مباہلہ کو ذکر کرنے کے بعد جو انہوں نے تاریخی واقعہ نقل کیا، کیا کہ سید الرسل کے خدمت میں مدینہ شہر میں بنی نجران کے عیسائی آئے، رسول اللہ کی خدمت میں جب آئے، ان کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں ہیں، ان کے گلے میں سونے کی زنجیر ہیں، داڑیاں شیو ہیں، بدن پہ ریشم کا لباس ہے۔ جب یہ نبی کی خدمت میں پہنچے، سید الرسل نے دیکھا جو وارث اخلاق ہے، جس کے اعلیٰ اخلاق کا قصیدہ اللہ قرآن میں پڑھ رہا ہے، آنے والا حق جاننا چاہتا ہے، لیکن نبی نے ان کو دیکھ کر چہرہ موڑ لیا۔ کیوں موڑ لیا؟ چہرہ موڑ لیا۔ اب روایت کہتی ہے یہ اپنے مذہب کے مطابق یہ عبادت خدا کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، نبی نے فرمایا انہیں اپنے انداز سے عبادت کرنے دو۔ جب عبادت سے فارغ ہوئے پھر انہوں نے نبی کی طرف رخ کیا، نبی نے پھر اپنا رخ بدل لیا۔ اب یہ حیران بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، خود کو مسجد النبوی سے باہر نکالا۔ آئے نبی کے صحابی حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ سے ملاقات ہوئی، کہتے ہیں تمہارے نبی نے ہمیں بلایا، ہمیں دعوت دی، اب خود ہی نظر انداز کر رہے ہیں، اب خود ہی ہمیں ٹھکرا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے ہمیں نبی کے اس عمل کی سمجھ نہیں آ رہی، آؤ چلتے ہیں دروازے نبی علی ابن ابی طالب۔ میں کہا کرتا ہوں اور مسلمانوں، جب نبی کے زمانے میں نبی کے عمل کی سمجھ نہ آئی تو پھر تمہیں جانا پڑا علی کے دروازے پہ، اور جب مصطفیٰ کے بعد تمہیں امت میں مشکلات پیش آئیں پھر علی کو چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ کیوں چلے گئے؟ مصطفیٰ کے زمانے میں علی کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ علی مولا، اے علی آپ نبی سے پوچھ کے بتائیں، اے علی نبی کے اس عمل کی وضاحت آپ کریں، اور نبی کے بعد ہم خود وارث بن جائیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وحید۔ لہذا اب حضرت عثمان صحابی رسول حضرت عبداللہ کہا کہ علی کے دروازے پہ چلتے ہیں۔ جب باب مدینۃ العلم پہ آئے، علی حیدر کرار وارث علم نبی، وارث شریعت مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے نبی کے پاس آئے ہو، حلیہ وہ اختیار کرو جو میرا نبی پسند ہے۔ اب یہ آنے والا کون ہے؟ مسلمان ہے جی؟ کون ہے؟ عیسائی ہیں، کافر ہیں، آنے والے کافر ہیں۔ نبی کافروں کے حلیے پہ راضی نہیں ہیں۔
کلمہ گو نبی کی خدمت میں جائے اور حلیہ نبی کی منشا کے مطابق نہ ہو، نبی کیسے راضی ہوگا؟ علی مدینۃ العلم کے وارث فرماتے ہیں سونے کی انگوٹھیاں اتار دو، سونے کی زنجیریاں اتار دو، اور اس لیے فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، فقہ کا مسئلہ ہے جو شخص مسئلہ جانتے ہوئے اور عمدن سونے کی ایک رنگ یا مثلا کلائی میں جو اس نے گھڑی پہنی ہے اور اس کی جو چین ہے وہ سونے کی ہے، یا بریسلٹ سونے کا ہے، یا اس نے گلے میں چین پہنی ہوئی ہے، یا اینک کا فریم سونے کا ہے، اگر سونے کی یہ چیزیں جس میں پہننا عرفاً صدق کر رہا ہو، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مسئلہ جانتے ہوئے اور جان بوجھ کے اگر کوئی انجام دے، ہاں اگر کوئی بھول گیا ہے یا مسئلہ نہیں جانتا ہے تو اس کی نماز درست ہے، اگرچہ جہالت میں گناہ کرتا رہا ہے اس گناہ کی معافی مانگنی ہوگی۔ لہذا اب دیکھیں نبی اس بات پہ راضی نہیں ہے کوئی سونے کی انگوٹھی پہنے، اور آج ہمارے یہاں ذرا غور کریں چونکہ بعض اصلاحی نکات ہوتے ہیں، بات گزر جائے تو وہ رہ جاتی ہیں۔ ہماری شادی بیاہ میں کیا کیا جاتا ہے؟ دولہے کو سونے کی انگوٹھی پہنانے کی رسم۔ نبی کافر کے لیے سونا پہننے پہ راضی نہیں ہے، او علی کا حوبدار سونا پہنے، حسین کا عزادار سونا پہنے، نبی کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ لہذا سونا مرد پہ حرام ہے، اور میڈیکل ریسرچ کے مطابق پوری ذمہ داری سے میں یہ بات کرنے لگا ہوں، میڈیکل ریسرچ کی یہ تحقیق ہے، اگر مرد سونا پہنے تو اس کی قوت مردانگی میں کمی آتی ہے، اس کے جو اندر جراثیم ہے وہ ویکنس ہو جاتے ہیں۔ لہذا سائنس یہ ثابت کر رہی ہے مرد پر سونے کا اثر برا ظاہر ہوتا ہے، اور سید الرسل صادق نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا، کہا کہ ٹھیک ہے ابھی حلیہ داڑیاں تو تمہاری بن چکی، اس کی سفارش کر دی جائے گی، لہذا یہ ریشمی لباس بھی اتارو، یہ فخر و مباحت کے ساتھ آئے ہو، میرے نبی کو ایسا لباس پسند نہیں ہے جس پہ انسان لباس پہ فخر و ناز کرے، نبی کی خدمت میں جانا ہے تو سادہ لباس پہنو۔ اب یہ اے نبی کی خدمت میں رسول کے ساتھ مباحثہ کیا، تاریخ نے مختلف عدد کے اقوال بیان کیے، 16 دن رسول کے ساتھ مناظرہ ہوا، نبی کے ساتھ 13 دن مناظرہ ہوا، یا 17 دن مناظرہ ہوا، یا 21 دن مناظرہ ہوا، نبی کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے ہوئے ان کو 26 دن ہو گئے، 27 دن ہو گئے، یا 39 دن ہو گئے، یہ مختلف عدد، یعنی زیادہ سے زیادہ جو قول ہے نبی کے ساتھ بنی نجران کی جو بحث و مباحثہ ہوا وہ کتنے دن ہے؟ 39 دن۔ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، سید الرسل عقلی دلیلوں سے اور اپنے علم سے سمجھا رہے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کی تصدیق میں قرآن کی آیت مجیدہ نازل فرمائی، قرآن کی آیات بھی نازل کر دی، کیا؟ اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، اور میرا حبیب ان کو بتا دے عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے آدم کی مثال ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ کا پھر باپ بتا دو، اللہ کہہ رہا ہے ضروری نہیں ہے جس کا وجود ہو اس کا باپ بھی ہو۔ آؤ میں تمہیں اور نمونہ بتاتا ہوں، آدم کو اللہ نے مٹی سے خلق کیا ہے،
نہ جس کی ماں ہے نہ جس کا باپ ہے۔ اب یہ بنی نجران حضرت آدم پر ایمان رکھتے ہیں، تو اسی لیے سید الرسل کو کہا گیا کہ آپ حضرت آدم کی مثال دیں۔ اب 39 دن تک بنی نجران کے ساتھ مناظرہ ہوتا رہا، بحث و مباحثہ ہوتا رہا، گفتگو ہوتی رہی، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرا رسول فمن جاہد فیہ، اے میرا رسول ومن جاہد فیہ، اے میرا رسول اب جو علم تیرے پاس، جو قرآن کا علم تجھے عطا کیا ہے، اس کے بعد اگر کوئی تجھ سے جھگڑا کرے، تجھ سے بحث اور مباحثہ کرے، تیری بات کو تسلیم نہ کرے، تو پھر فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، پھر ان کو کہہ دے جب تم علم کی بات ماننے والے نہیں ہو تو پھر آ جاؤ میدان مباہلہ میں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر اس کے بعد فیصلہ یہ ہوگا ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور جو جھوٹے ہیں ان پر لعنت بھیجی جائے گی۔ روایت کہتی ہے، علماء اسلام نقل کرتے ہیں، میدان مباہلہ ہے، نبی چل رہے ہیں، حسن مجتبیٰ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، حسین مظلوم کو اٹھایا ہوا ہے، آپ کی پشت میں جناب سیدہ آیہ تطہیر کی وارث بی بی عصمت کی چادر اوڑے ہوئے ہیں، امام علی نبی کے وسیع وہ آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، اور جب دیکھنے والے پادریوں کی نگاہ پڑی تو کہہ دیا رک جاؤ، خبردار تمہاری نسلیں مٹ جائیں گی، تمہارا نام ختم ہو جائے گا، یہ نورانی چہرے ہیں، یہ سچے چہرے ہیں، ان کے مقابلے میں بد دعا نہ کرنا ورنہ نام عیسائیت مٹ جائے گا، اپنی بقا چاہتے ہو تو لہذا جزیہ پہ معاملے کو حل کر لو۔ اب بنی نجران نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور فتح کامیابی رسول کے مقدر میں آ گئی۔ اور میرا دوست مسلمان آج جو یہ کہتا ہے حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا کافی ہے، اور جب تک رسول کی خدمت میں قرآن کی آیتیں آتی رہیں، نبی کی اس وقت تک بنی نجران نے بات نہ مانی۔ نبی جب اپنی اہل بیت کو لے کر میدان میں آ گئے تو اس وقت انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور جب مصطفیٰ کے لیے قرآن کافی نہیں ہے، اہل بیت ضروری ہے، پھر تیرے اور میرے لیے قرآن کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ یا علی محمد وآلہ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد۔ نبی نے اپنے اس عمل سے دو چیزوں کا پیغام دیا، کیا؟ میں مصطفیٰ بھی اپنے مشن میں تب کامیاب ہوں جب قرآن کے ساتھ اہل بیت ہوں گے۔ دوسرا نبی نے یہ بتایا خبردار یہ نہ سمجھنا ہماری نجات کے لیے قرآن کافی ہے، جب میرے لیے قرآن کافی نہ رہا تو پھر امت کے لیے کیسے قرآن کافی ہے؟ لہذا
نبی نے اپنے عمل سے سچوں کا تعارف کرایا۔ اب ذرا غور کرتے ہیں ان سچوں میں، جب اللہ نے فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم، تم یعنی اپنی اولاد لاؤ ہم اپنی اولاد، یعنی بیٹے اپنے بیٹے ہم اپنے بیٹے لائیں، تم اپنی عورتیں ہم اپنی عورتیں، تم اپنے نفوس ہم اپنے نفوس۔ کتنے بڑے بڑے شان والے اصحاب نبی موجود ہیں، کتنے نبی کے رشتہ دار موجود ہیں، کتنے نبی کے ساتھ رہنے والے اصحاب، سفر کرنے والے اصحاب، ہر ایک بڑا بڑا صحابی موجود ہے، نبی کی یار بھی ہیں، نبی کے اصحاب بھی ہیں، نبی کے گھر والیاں بھی ہیں، سارے طبقے کے افراد موجود ہیں۔ کسی مسلمان میں یہ جرأت نہ ہوئی، عظمت رکھنے والے اصحاب میں جرأت نہ ہوئی، یا رسول اللہ اپنے بیٹے کی جگہ لے جائیں، یا رسول اللہ اپنی نفوس کی جگہ لے جائیں، یا رسول اللہ اپنی عورتوں میں ہم زوجات نبی کو شامل کر لیں۔ یہ سارے جانتے تھے نبی کے نفس کا مالک اگر کوئی ہے تو علی حیدر کرار ہے۔ نبی کے فرزندان ہونے کی اہلیت کوئی رکھتا ہے وہ حسن و حسین ہے، نبی کی نساء ہونے میں جو تر امتیاز ہے وہ آئے تطہیر کی وارث فاطمہ زہرا ہے۔ اگر کوئی اور شامل ہو سکتے تو وہ لوگ بھی نبی سے آ کر کہتے اور نبی ان کو لے کر جاتے۔ تاریخ اسلام نے کسی کا نام نہیں بتایا، تاریخ اسلام نے بتایا نبی یا حسن کو لے کر گئے ہیں، نبی یا حسین کو لے کر گئے ہیں، اور نساء میں فقط فاطمہ زہرا کو لے کر گئے ہیں۔ آج ایک اعتراض کرتے ہیں، ایک مفتی یوٹیوب پہ بیٹھ کے اعتراض کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں نبی کی صرف ایک بیٹی گئی تھی، بھئی اور بیٹیاں ہو چکی تھی، جواب دے رہا ہے، کہتا ہے اور بیٹیاں ہو چکی تھی فوت، اس لیے نبی ان بیٹیوں کو کیسے لے جاتے؟ بھئی اگر زندہ ہوتی تو نبی کے ساتھ جاتی، اور نبی کی بیٹیاں فوت ہو چکی تھی لیکن نبی کی زوجات تو زندہ تھی۔ الفاظ کا چناؤ بڑی احتیاط سے کرنا پڑتا ہے، اور نبی کی زوجات تو زندہ تھی، کیا وہ نساء رسول میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر تطہیر کے وارث، اگر آئے اہل بیت کا مصداق دیکھنا ہو تو دنیا والے کہتے ہیں اہل بیت رسول میں زوجات نبی شامل ہیں، اور میرا دوست اگر زوجات نبی اہل بیت نبی میں شامل ہیں، پھر میدان مباہلہ میں تیرے قول کے مطابق اگر نبی کی بیٹیاں زندہ نہ تھی، زوجات تو تھی، اگر اتنی مقام عصمت و طہارت پر فائز ہوتی، جو عصمت و طہارت، جو عظمت اللہ نے اپنے حبیب کی بیٹی فاطمہ زہرا کو عطا کی ہے، مصطفیٰ پھر اپنی زوجات کو بھی ساتھ لے جاتے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ نبی کا نہ لے جانا اس بات کی دلیل ہے نساءنا کا مصداق اگر کوئی ہستی ہے تو وہ فقط فاطمہ زہرا ہے، اور
ذرا غور کریں اس آیہ مباہلہ میں اللہ کیا کہہ رہا ہے آخر میں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی۔ جھوٹوں کے مقابلے میں کون ہوتے ہیں؟ سچے۔ سچا یعنی جو زیادہ سچ بولے اس کو کہتے ہیں صدیق۔ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے صدیق اور عورت کے لیے ہوتا ہے صدیقہ۔ اور میں قربان جاؤں، ذرا مجھے کوئی بتائے کیا مصطفیٰ کی آل کے علاوہ کسی اور کو اللہ نے قرآن میں صدیق یا صدیقہ کا رتبہ دیا ہو؟ بے شک ہم نبی کے اصحاب بڑے بڑوں کو صدیق مانتے ہیں، لیکن جنہیں لوگ صدیق بنائیں ان کا رتبہ اور ہے، اور جنہیں قرآن صدیق یا صدیقہ بتائے ان کا مقام اور ہے۔ ہم نبی کی زوجات کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم نبی کے اصحاب کا بھی احترام کرتے ہیں، جو نبی کے باوفا اصحاب ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سودا۔ لہذا جو عظمت اہل بیت ہے وہ بھی اجاگر رہنا چاہیے۔ اب انفسنا و انفسکم کا مصداق، اگر کوئی نفس نبی کی اہلیت کوئی اور رکھتا تو نبی اس کو لے کر جاتے۔ دنیا والے آج بغض علی میں کہہ رہے ہیں فضیلت کس کو ہے؟ فضیلت ساتھ جانے والے کو ہے، فضیلت سونے والے کو نہیں ہے۔ اور میرا دوست بغض علی میں، علی کے حق میں جسارت نہ کر، نبی میدان مباہلہ میں علی کو لے کے جا کے بتا رہے ہیں علی کے سونے پہ اعتراض نہ کرنا، اور علی کا سونا بھی وہ محمد مصطفیٰ کی جان کی حفاظت کے لیے تھا۔ اور انسان یہ کہہ دے اگر یہ عظمت ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ عظمت نہیں ہے، علی سونے والے ہیں نبی کے بستر پر، تو ذرا بتا نفس رسول کی منزل پہ نبی کس کو لے کر گئے ہیں؟ علی کو لے کر گئے ہیں۔ کیوں لے کر گئے ہیں؟ اب ذرا جواب ملے گا نبی نے بستر پر کیوں سلایا؟ کافروں نے سمجھا یہ نبی سو رہے ہیں، نبی علی کو نفس رسول سمجھ کر سلا رہے ہیں، دنیا والوں کو بتا رہے ہیں اگر علی سو جائے تو نفس رسول ہے، اور میدان میں آ جائے تو بھی نفس رسول ہے۔ اور علی کی توہین نبی کی توہین ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد میں۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ لہذا دنیا والوں نے یہاں یہ نعرہ بلند کر دیا ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ ایک حدیث اور انشاءاللہ اس پہ مفصل اگلے سال انشاءاللہ بشرط زندگی پروردگار نے زندگی، اور دعا ہے امام حسین ابن علی کے صدقے پروردگار مجھے اور آپ تمام عزاداران امام حسین کو سلامت رکھے۔ اس پہ انشاءاللہ اگلے سال مفصل گفتگو ہوگی، لیکن سید الرسل نے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی، اے مسلمانوں تمہاری نجات کے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک میری اہل بیت۔ تو لہذا جو لوگ کہتے ہیں قرآن کافی ہے، نبی نے میدان مباہلہ میں بتا دیا قرآن اگر کافی ہوتا میری کامیابی کے لیے مجھے میدان مباہلہ میں اہل بیت کو لے جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ قرآن بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے، دونوں کو ساتھ۔ میں اس کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں
دیکھیں میرے سامنے یہ کیمرہ ہے، آپ ہر مجلس میں کیمرہ بھی دیکھتے ہیں اور کیمرہ مین بھی دیکھتے ہیں، آپ ہر مجلس میں ایکو ساؤنڈ بھی دیکھتے ہیں، ایکو ساؤنڈ ماسٹر بھی دیکھتے ہیں۔ اگر ایکو ساؤنڈ ماسٹر ایکو لگا کے باہر چلا جائے، اب بتائیں کیا ہم اس کی ہدایت کے بغیر ہماری آواز برقرار رہ سکے گی؟ یہ سسٹم بغیر ایکو ساؤنڈ سسٹم والے کے نہیں چل سکتا۔ ایک چھوٹا سا سسٹم بغیر ایکو ساؤنڈ والے کے آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ اس پر اکتفا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے جو کیمرہ ہے، کیمرے مین جو ہے وہ کیمرہ لگا کے باہر چلا جائے، ہو سکتا ہے پیچھے سے بیٹری ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مسئلہ بن جائے، تو لہذا اس کے لیے بھی ہونا ضروری ہے۔ یعنی جو کیمرہ ہے، کیمرے کی ہدایات پر، جو کیمرے کے متعلق ہدایات ہیں وہ شخص بھی ہو، اور ایکو ساؤنڈ کے متعلق ہدایات رکھنے والا وہ بھی ہو۔ تو اسی طرح سے جب ایکو ساؤنڈ بغیر ماسٹر کے ہمارے بیکار ہے، کیمرہ بغیر کیمرے مین کے ہمارے لیے بیکار ہے، اور میرا دوست اسی طرح قرآن بھی وارثان قرآن کے بغیر ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ہماری عقلیں اس قابل نہیں ہیں قرآن کے جو عمیق معنی ہیں، جو گہرے معانی ہیں، ہم ان کو بغیر ہادیان برحق کے سمجھ سکیں۔ لہذا وارثان قرآن، اور قرآن کی کس قدر اہمیت اور عظمت ہے۔ آئیں ایک پیغام قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد رحمہ اللہ۔ فرمایا قد جاءتکم یا ایھا الناس قد جاءتکم من ربکم موعظۃ وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ فرما رہا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 57، فرمایا اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے یہ قرآن واعظ و نصیحت کا پیغام بن کر آیا ہے، پہلی چیز۔ دوسری وشفاء لما فی الصدور، یہ قرآن دلوں کی بیماریوں کی شفا کا وسیلہ بن کر آیا ہے۔ تیسرا ہدن، یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت کا پیغام بن کر آیا ہے۔ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن رحمت بن کر آیا ہے مومنین کے لیے۔ چار چیزیں، واعظ و نصیحت، دلوں کی بیماریوں کا علاج، ہدایت اور رحمت۔ یہ چاروں چیزیں کس میں ہیں؟ قرآن میں۔ قرآن کی آیت آپ ابھی سنی آپ نے، قرآن کی اس آیت کے مطابق قرآن میں نصیحت بھی ہے، قرآن میں شفاء الصدور بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، اور قرآن میں رحمت بھی ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ کے گھروں میں قرآن ہے؟ جی سب مل کے بولیں، کیا آپ کے گھروں میں قرآن ہے؟ آپ کے گھروں میں الحمدللہ، ماشاءاللہ، بہت سب لوگوں نے کہا الحمدللہ ہمارے گھروں میں قرآن ہے۔ جب ہمارے گھروں میں قرآن ہے تو اس قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یہ چار چیزیں بھی ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، قرآن کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ بھئی آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ ہمارے گھروں میں قرآن ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن میں یہ چار پیغام ہیں۔ اب ہم سب کے گھروں میں ہے قرآن، اور قرآن میں ہیں یہ چار پیغام۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، کیا ہمارے گھروں میں نصیحت ہے؟
بیٹا نماز نہ پڑھے اور باپ اس کو کہے جا مسجد نماز پڑھنے، کیا یہ نصیحت ہے؟ بیٹی حجاب نہ کرے، باپ کہے جا حجاب کر، کیا یہ نصیحت ہے؟ بھئی جب قرآن ہے تو قرآن کی نصیحت بھی ہونی چاہیے، قرآن کی نصیحت دیکھیں غور کریں۔ اگر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کی قانون کی کتاب تو ہے، میں بد نصیب ہوں۔ اچھا موعظہ ہے لیکن ہمارے گھروں میں ہے یا نہیں ہے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس میں موعظہ ہے۔ دوسرا اللہ کہہ رہا ہے یہ شفاء الصدور ہے۔ شفاء الصدور یعنی جو یہ انسان نے گمراہیوں کو دلوں میں رکھا ہوا ہے، بد عقیدتیوں کو اپنایا ہوا ہے، جو انسان نے قرآن اور اہل بیت سے ہٹ کر عقائد و نظریات اور غلط افکار اپنائے ہوئے ہیں، اس کا علاج قرآن میں موجود ہے۔ اور وارث قرآن امام حسن مجتبی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و امام اپنے چاہنے والوں کو میسج دے رہے ہیں، فرماتے ہیں جب قرآن جیسی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے، مجھے تعجب ہے پھر بھی تم گمراہ ہونے والی باتوں میں توجہ دیتے ہو۔ کیا فرمایا امام نے؟ جب تمہارے درمیان قرآن جیسی کتاب ہے پھر تم گمراہ باتوں کی طرف توجہ کیوں دیتے ہو؟ آج اکثر جوان کہتے ہیں قبلہ ہم کس کی مانیں؟ علماء ممبر سے کچھ کہتے ہیں، خطبہ کچھ کہتے ہیں، ذاکرین کچھ کہتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں میرا دوست تو کسی کی نہ مان، تو کسی کی نہ مان، تو اس کلام کی مان جس کلام کو زہرا کے لال حسین نے نوک نیزہ پہ پڑھا، تو اس کلام کی مان جس کلام کو علی حیدر کرار نے آغوش رسالت میں پڑھا، اور وہ قرآن ہے۔ اہل بیت کو اتنا قرآن سے پیار ہے، علی مولا دنیا میں آ رہے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں، اور امام حسین سر کٹنے کے بعد بھی نوک نیزہ پہ قرآن سنا رہے ہیں۔ قرآن، لہذا اہل بیت نے معیار بتا دیا، قرآن پر توجہ کرو، قرآن کو دیکھو، پڑھنے والا جتنے بڑے نام والا ہو، پڑھنے والا جس قوم سے ہو، پڑھنے والا جس قبیلے سے ہو، پڑھنے والا جس مدرسے کا پڑھا ہوا ہو، پڑھنے والا چاہے مدرسے میں نہ گیا ہو، معیار امام بتاتے ہیں تمہیں ہم دے رہے ہیں، جو بھی پڑھنے والا ہو، بڑے نام والا ہو، اس کے کلام کو قرآن پہ پیش کرو، اگر قرآن پر مطابقت کرے تو اسے قبول کرتے جاؤ، اگر قرآن سے ٹھکراتا ہوا نظر آئے اسے دیوار پر دے مارو۔ معصوم نے بہترین ہدایت فرما دی ہے۔ اللہ اکبر، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا اسی لیے میں سفارش کروں گا اپنی زندگی میں ایک ختم قرآن ترجمے کا کریں۔ اللہ کی ذات مجھ سے اور آپ سے قرآن میں کیا چاہتی ہے؟ واللہ با خدا ممبر امام حسین پہ بیٹھا ہوں، اس ممبر کے تقدس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر آپ آج سے ترجمہ قرآن شروع کر دیں اس مجلس کے صدقے میں، اگلے سال آج کے دن تک آپ کی بہت سی الجھنوں کا جواب آپ کو قرآن سے مل جائے گا۔ قرآن پڑھیں، قرآن سے عشق و محبت رکھیں۔ اہل بیت کو قرآن سے بڑا پیار ہے۔ شب عاشور امام حسین نے کیا پیغام دیا؟ کہا کہ آج کی رات جنگ نہیں ہوگی، روک دیا، کہا آج زہرا کا لال ان اعمال کو انجام دے گا جو حسین کو پسند ہے۔ فرمایا انی احب الصلاۃ، آج کی رات حسین نمازیں زیادہ پڑھے گا۔ حسین کو نمازوں سے بڑا پیار ہے۔
او حسین کے حبدارو نمازی بنو، انی احب الصلاۃ، حسین نماز سے پیار رکھتا ہے، وتلاوت القرآن، حسین کو تلاوت قرآن سے بڑا عشق ہے، وکثرت الدعاء، حسین کو کثرت دعا سے بڑی محبت ہے، والاستغفار، حسین کی زندگی کے عشق کا نام استغفار ہے۔ اے عزادار حسین، اے جوانوں، اے عزیزوں، حسین کے سچے حبدار بننا چاہتے ہیں، حسین کربلا سے پیغام حسین دے، زندگی میں قرآن شامل کریں، نمازی بنیں، دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کریں، استغفار کو شامل کریں۔ لہذا اللہ نے فرمایا اس قرآن میں ہدایت بھی ہے۔ دیکھیں کیا ہمارے گھروں میں ہدایات ہیں یا ہمارے گھروں میں گمراہی ہے؟ یہ قرآن رحمت ہے، کیا ہمارے گھروں میں رحمت ہے؟ یہ رحمت کب بنے گا؟ جب ہم اس قرآن پر عمل کریں گے، تب یہ ہمارے لیے رحمت بنے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وحید۔ آئیں ذرا قرآن کی عظمت پہ ایک چھوٹا سا نمونہ، پھر میں مصائب کی منزل کی طرف آؤں۔ ایک عالم دین نجف سے آئے تبلیغات کے لیے، جیسے علماء آتے ہیں نجف سے، قم سے تبلیغات پر مختلف علاقوں میں ماہ رمضان میں جاتے ہیں۔ ایک عالم دین ایک علاقے میں پہنچے خدمت دین کے لیے، پورا ماہ رمضان لوگوں کو حلال اور حرام کی تعلیم دیتے رہے، اور لوگوں نے کچھ جو معزز لوگ تھے فوقتاً اس عالم دین کی افطاری کرتے رہے۔ ماشاءاللہ یہ ایک فاضل ہیں، عالم ہیں، اب ہمارے گھر میں آئے ہیں تو یعنی ہمارے محلے میں ہیں تو کیوں نہ ہم ان کی خدمت کر کے ثواب حاصل کریں۔ ہر روز کوئی نہ کوئی مومن اپنے گھر میں دعوت کرتے ہیں۔ آخری دن ایک مومن نے دعوت، مولانا صاحب نے روزہ افطار کیا، افطار کرنے کے بعد دعا کی، اب مولانا صاحب ان کے گھر سے رخصت ہوئے۔ جب رخصت ہو گئے، صاحب خانہ کی بیوی کہتی ہے اپنے شوہر سے، اے بندہ خدا، بیٹھک میں نے ایک رقم رکھی تھی، وہ آپ نے اٹھائی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو نہیں اٹھائی۔ کہا کہ میں نے پورے گھر کو چیک کیا، اس کمرے میں بھی نہیں ہے اور بیٹھک میں بھی نہیں ہے، وہ رقم کہاں گئی؟ کہا ہمارے گھر میں صبح سے اب تک کوئی مہمان بھی نہیں آیا، نہ میں نے اٹھائی نہ آپ نے اٹھائی، لگتا ہے مولانا صاحب بیچارے مجبور تھے اور وہ ہماری رقم لے کر فرار ہو گئے، مولانا صاحب چوری کر گئے۔ آپ پریشان بھی ہیں کہ مولانا صاحب نے پورا ماہ رمضان میں تو ہمیں اللہ اللہ کرا دی اور آخر میں جاتے ہوئے ہمیں ہاتھ دکھا گئے۔ اب یہ کسی کو بات اگر بتائیں اپنے مذہب کی بدنامی ہوتی ہے، کسی کو بتائیں ہو سکتا ہے کوئی مانے بھی نہ، بات کو دفن کر دیا۔ اگلا سال آیا، مولانا صاحب پھر اسی علاقے میں آئے، تبلیغات دین کر رہے ہیں، لوگ پھر دعوتیں کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہنے لگے ہو سکتا ہے مولانا صاحب بیچارے مجبور ہوں اور مجبوری میں انہوں نے رقم اٹھائی ہو، ایسے لگتے تو نہیں ہیں۔ وہ خود اس مسجد میں سمجھاتے رہے ہیں 1 روپیہ بھی حرام کے کھانے سے 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ ہمیں یہ سمجھاتے رہے 1 درہم کھانے سے 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں نصیحت کریں اور مولانا صاحب ہماری چوری کر جائیں۔ چلے کوئی بات نہیں ہے، اس سال بھی مولانا صاحب کو افطاری پہ انوائٹ کریں گے، ان سے شکوہ بھی کریں گے اور یہ بات بھی کریں گے کہ قبلہ اگر آپ کو ضرورت تھی آپ ہمیں فرماتے، ہم آپ کو قرض کیا آپ کو ہدیہ اور تحفہ دے دیتے۔ تو بہرحال وہ دن آیا، مولانا صاحب کی دوبارہ دعوت اگلے سال اور ان کے گھر میں، جب کھانا کھا چکے اب دعا بھی ہو چکی، کہا قبلہ اگر جسارت نہ ہو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، پچھلے سال ہماری ایک رقم گم ہوئی ہے، آپ ہمارے گھر آئے تھے کوئی بھی نہیں آیا،
اور ہمیں یہ افسوس ہوا آپ ہمیں دین کی تعلیم دیتے رہے اور آپ ہمارے گھر سے بغیر اطلاع کے پیسے لے کر چلے گئے۔ جب اس نے یہ کہا مولانا صاحب نے گریہ شروع کہا قبلہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا میں اس بات پہ نہیں رو رہا، آپ مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں۔ کہا پھر کیوں رو رہے ہیں؟ کہا 1 منٹ صبر کرو۔ مولانا صاحب اٹھے، اسی کمرے میں ایک بلند مقام الماری اس کے اوپر قرآن پڑھا۔ کہا کہ جب میں جانے لگا تھا تمہارے یہ پیسے نیچے گرے ہوئے تھے، میں نے وہ اٹھا کر قرآن میں رکھے، صاحب خانہ صبح کو تلاوت قرآن کریں گے، اپنے پیسوں کو محفوظ پائیں گے۔ قرآن کو اٹھا کر کھولا، وہ پیسے موجود ہیں۔ کہا مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے کہ قرآن اتنا مظلوم ہے، 1 سال کے لیے آپ نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا۔ مجھے اس بات پہ رونا نہیں آ رہا، آپ نے مجھے چور بنایا ہے، مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے یہ قرآن مظلوم ہے جو سال بھر پڑھا رہا اور آپ نے اس کو نہ پڑھا۔ بس آخری پیغام، میں مسائل کی طرف آ رہا ہوں۔ اب ذرا غور کرنے، پڑھا لکھا مجمع ہے، اگر ہماری اس محفل میں کافر آ جائے، کیا آپ اس کو قرآن دیں گے؟ جی آپ اس کو قرآن دیں گے؟ مومنین سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن کی توہین ہے، ہم اس کو قرآن نہیں دیں گے۔ اگر ایک چھوٹا بچہ جسے کچھ سمجھ نہیں ہے وہ ہاتھ سے گرا دے، کیا آپ اس کو قرآن دیں گے؟ اس کو قرآن نہیں دیں گے۔ ایک شخص ہے، پاگل ہے، کیا آپ اس کے ہاتھ میں قرآن دیں گے؟ آپ اس کو قرآن نہیں دیں گے۔ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ نجس ہیں، کیا آپ اس کو قرآن دیں گے؟ آپ اس کو قرآن نہیں دیں گے۔ اکثر گھروں میں لیڈیز قرآن میں پیسے رکھتی ہیں، کیوں؟ کہ چور یہاں سے پہلے سے چوری نہیں کرے گا، یعنی یہ بتاتی ہیں کہ چور کا تعلق قرآن سے۔ آپ سارے صاحبان عقل اس سوال کا جواب دے رہے ہیں نہیں، یعنی آپ قرآن پاگل کو نہیں دیں گے، آپ قرآن بچے کو نہیں دیں گے، آپ قرآن کافر کو نہیں دیں گے، آپ قرآن جس کے ہاتھ پہ نجاست ہے اس کو نہیں دیں گے۔ آپ بتا رہے ہیں کہ قرآن کا تعلق چور سے نہیں ہے۔ پھر میرا دوست ذرا فکر کر، اگر ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے کیا ہم پاگل ہیں؟ آپ نے خود کہا پاگل کا تعلق قرآن سے نہیں ہے۔ اگر ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے کیا ہم پاگل ہیں؟ اگر ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے کیا ہم دیوانے ہیں؟ کیا ہم وہ بچے ہیں؟ کیا ہم کافر ہیں؟ آپ نے خود کہا ہے کافر کا تعلق قرآن سے نہیں ہے۔ اگر میری اور تیری زندگی میں قرآن نہیں ہے، غور کر، کیا ہم کافر ہیں؟ جس کے ہاتھ نجس ہوں اس ہاتھ میں قرآن نہیں دیں گے، اور میرا اور تیرا کردار اتنا نجس ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے۔ ذرا غور کریں، ہم کہاں ہیں اور ہماری زندگی میں قرآن کہاں؟ اس قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ وارثان قرآن نے بڑا قرآن کا اہتمام کیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد رحمہ۔ بار دیگر بآواز بلند صلی آل محمد نے بڑا اہتمام کیا ہے قرآن اپنی زندگی میں شامل کیا۔ اس قرآن کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین کی بقا کے لیے زہرا کا لال کربلا نے اپنا پورا گھر لٹا، اور اس قرآن کے ایک قاری نے بھی اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ کون؟ عباس علمدار، اجرکم علی اللہ زیادہ۔
جب دیکھا نا ہر جوان جا آیا عباس سے علمدار، زینب کے پردے کا محافظ عباس اجرکم علی اللہ۔ جب حضرت عباس آئے نا مولا حسین کی خدمت میں، حلی من رخصت، اے بھیا حسین کیا مجھے بھی بننے کی اجازت دی؟ میں قربان حسین۔ مولا نے کیا جواب دیا؟ یا اخی انت صاحب و لوائی، اور بھیا عباس تو میرا علمبردار ہے اور میں قربان۔ عجب نہیں عباس مولا نے پلٹ کر جواب دیا ہو آقا وہ کس لشکر کا میں علمبردار ہوں؟ اجرکم علی اللہ آزادہ۔ روایت کہتی ہے اب حسین مظلوم نے جب یہ فرمایا تو حضرت عباس علمدار فرماتے ہیں مولا ہائی مجھ سے نہیں دیکھا جاتا اور میں چاہتا ہوں وہ اپنی جان کو قربان کر کے آپ کی نصرت میں شہید ہو جاؤ۔ اجرکم علی اللہ آزادارو۔ امام نے اجازت دی، لیکن تاریخ کہتی ہے حضرت عباس علمدار ابن سعد کے سامنے آ کر کہتے ہیں اے ابن سعد، زہرا کا لال کہتا ہے اور تم لوگوں نے پانی کو بند کر دیا اور میرے اصحاب کو شہید کر دیا، اب میری مستورات اور بچے رہ گئے ہیں اور ان کے لیے پانی دے دو۔ لیکن اس ملعون نے کیا جواب دیا؟ یبنا ابا تراب، اے ابو تراب کے بیٹے، اگر پوری دنیا کا پانی ہمارے قبضے میں آ جائے ہم تب بھی ایک قطرہ اس وقت نہ دیں گے، اور جب تک یزید لعین کی بیعت نہ کی جائے۔ اور میں قربان عباس علمدار آئے مولا حسین کی خدمت میں۔ روایت کہتی ہے امام حسین نے پھوٹ پھوٹ کے گریہ کیا، ہائے بچے اور پیاس سے بلغ رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے عباس سے علمدار نے دیکھا ہے وہ خیمہ جہاں مشکیزیں رکھے ہیں، کیا دیکھا ایک بچہ ہے جس نے مشکیزے کو اپنے رخساروں پہ لگا رکھا ہے، اور کئی بچے نے مشکیزے کا خالی منہ اور اپنے ہونٹوں سے لگا رکھا ہے، لیکن مشکیزے میں ایک قطرہ نہیں، اور کسی بچے نے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے۔ وہ آیت اللہ حبیب اللہ کا شانی فرماتے ہیں یہ اتنے میں ننھی سکینہ آئی اور چچا عباس یہ مشکیزہ لے جائیے اور میرا ششما بھیا بڑا پیاسا ہے۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ ادھر سے حسین مولا سے اجازت مل چکی اور ادھر میں خیموں میں بچے علتش علتش کی صدا۔ حضرت عباس نے مشکیزہ تھاما، گھوڑے کو جولان دے کر جو پہنچے اور ادھر سے 4000 کا لشکر اور تیر کمان تیار کر کے بیٹھا ہے۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ 80 ناریوں کو فنار کیا، لیکن حضرت عباس فرات میں گھوڑا اتار لیا، بس اپنا مشکیزہ بھر لیا۔ جب ایک چلو پانی بھرا فذکر عطش الحسین، او عباس علمدار نہائے پانی کو دیکھ کر حسین اور اس کی پاک اہل بیت کی پیاس کو یاد کیا اور گویا دشمن کو دکھا دیا اور پانی کو گرا کے بتا دیا، اور حسین کی وفا پہ اور عباس کی پیاس قربان ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ہے عزادارو عباس
سے علمدار نے مشکیزے کو اپنے دائیں بازو میں ڈالا. اب جو خیام کی طرف رخ موڑا، ایک لعین ہے کھجور کے درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہے. اس لعین نے حملہ کیا ہے. عباس علمدار کا دایاں ہاتھ شہید ہو گیا. یا عباس نے مشکیزے کا رخ بدلا ہے. کسی طرح پانی قیام میں پہنچے. اے عزادارو، ایک ملعون نے حملہ کیا ہے، وہ بھی شہید ہوا. عباس علمدار نے اور مشکیزے کو اپنے دانتوں میں تھاما. بس ایک تمنا ہے، یہ مشق خیمے میں پہنچ جائے. عزادارو، ایک لعین نے زور سے تیر مارا ہے جو مشق میں لگا، جو مشق میں لگنا تھا. اور یہ مشق میں نہیں، یہ حقیقت میں عباس کے جگر پہ تھا. اے اجرکم اللہ. عزادارو، یہ ایک اور ملعون نے ہے بڑھ کے سر میں گرز مارا. عباس سے علمدار کے لیے ہے زینے گھوڑے پہ سنبھلنا مشکل ہو گیا. عباس نے آواز دی، یا اخی ادرکنی، بھیا حسین، اور عباس کی مدد کو آؤ. اے حسین، مولا نے تیزی سے گھوڑا دوڑایا. اجرکم علی اللہ. عزادارو، آیت اللہ اشتہادی نقل کرتے ہیں جب امام حسین جب آ رہے تھے، دیکھا ایک مقام پر عباس کا ایک ہاتھ ہے، اس ہاتھ کو اٹھایا اور دوسرے مقام پر اور ہاتھ پڑا ہے. مولا حسین اس ہاتھ کو اٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رخساروں سے لگایا. وَقَبَّلَ يَدَيْهِ. اے آج زہرا کا لال حسین، اے آج تک عباس اور حسین کے ہاتھ چومتا تھا، لیکن آج کربلا میں اور حسین مظلوم ہے عباس کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہا ہے. اجرکم اللہ. عزادارو، آیت اللہ اشتہادی نقل کرتے ہیں اور مولا حسین اور بھیا کی لاش پہ آئے. آپ نے نوحہ پڑھا، الان انکسر ظہری. اور عباس، تیری شہادت پہ حسین کی کمر ٹوٹ گئی. ہے حسین کی نور وہ پہلے ختم ہو چکا، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے. عزادارو، روایت کا جملہ آیت اللہ اشتہادی نقل کرتے ہیں. زہرا کے لال نے عباس علمدار کا سر اور خاک کربلا سے اٹھایا، آپ کی زلفوں سے خاک کو صاف کیا، یہ اپنی گود میں رکھا. اے عباس علمدار کہتے، آقا، اور میری ذرا آنکھ کا خون صاف کر دیجئے. ایک آنکھ سے تیر نکالا اور دوسری آنکھ سے حسین نے اپنے دامن سے خون صاف کیا. جب خون صاف کیا ہے عباس سے علمدار نے، وَنَظَرَ إِلَىٰ وَجْهِ الْحُسَيْنِ، اور عباس حسین کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے. فَبَقَى الْحُسَيْنِ، اور حسین کا بھیا عباس اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. حسین مولا فرماتے ہیں، بھیا یا اخی عباس لماذا تبکی، اور بھیا کس بات پہ رو رہے؟ فرمایا، بھیا اور آپ نے میرے سر سے خاک کو صاف کیا اور مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے اور جب زہرا کا لال اور زین سے زمین پر آئے گا، آپ کے سر میں خاک ہوگی اور کوئی بالوں سے خاک صاف کرنے والا نہ ہو. اجرکم اللہ. عزادارو، آخری جملہ اور سید عبدالرزاق مکرم
علماء فرماتے ہیں اور یہ ہمارے محقق عالم دین ہے اور نجفی عالم دین ہے سید عبد الرزاق مکرم، وہ اپنی مقتل حسین میں لکھتے ہیں جب حسین مولا نے حضرت عباس کی گود میں، حضرت عباس نے اپنا سر مولا حسین کی گود میں رکھا ہوا تھا، وصیت کر کے کہتے مولا مجھے خیمے نہ لے جائیے گا، مولا مجھے خیمے نہ لے جائیے گا۔ عباس بھیا خیمے نہیں جا رہا، اور خیر تو ہے بس جملہ کہا انی مستحیل اور من سکینہ، مولا اور مجھے سکینہ سے نظر ملاتے۔ وہ عباس کو حیا آتی ہے، عباس خیموں میں جائے، اے عباس کا مشکیزہ خالی جائے، اے عباس کا علم بھی جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم